بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، हम लोग मनार सबील في शरह दलील शेख इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन तौयान, इस किताब में हम लोग फस्लुन फी सलातिल खौफ पढ़ रहे हैं। और ये हमारे हलक़ात की तरतीब के एतबार से हल्का नंबर 118 है। फस्लुन फी सलातिल खौफ, यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है। जी शेख, शुरू करें। بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في صلاة الخوف. تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضرا وسفرا لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع الصحابة على فعلها، وصلاها علي وأبو موسى وحذيفة. ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، فيقصر في السفر ويتم في الحضر. فيقصر في السفر ويتم في الحضر، بل في صفتها وبعض شروطها على نحو ما ورد. قال أحمد: صح صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 أوجه، فأما حديث سهل فأنا أختاره. وإذا اشتد الخوف صلوا ركبا رجالا، هنا صلوا है صلوا है وإذا اشتد الخوف صلوا، ठीक है, या صلوا पढ़े सही है। हाँ. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، ولا يلزم افتتاحها जी إليها ولو أمكن للآية. وقال ابن عمر: فإن كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم، وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، متفق عليه. زاد البخاري: قال نافع: لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يومئون طاقتهم لأنهم لو أتموا الركوع والسجود لكانوا هدفا لأسلحة العدو معرضين أنفسهم للهلاك. وكذا في حالة الهرب من عدو، إذا كان الهرب مباحا أو سيل जी أو سبع أو نار أو غريم ظالم أو او خوف غरीब ظالम उसकी सिफत है। أو غريم ظالم नहीं, او غريم ظالم। أو غريم ظالم أو जी خوف فوت وقت الوقوف بعرفة، أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله أو ذب عن ذلك وعن نفس غيره، لما في ذلك كله من الضرر. ونص عليه أحمد في الأسير إذا هرب، ومثله إن خاف فوت عدو يطلبه، لقول عبد الله بن أنيس أنيس: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي، قال: اذهب فاقتله. فرأيته وقد حضرت صلاة العصر، فقلت إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة، فانطلقت وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه. رواه أحمد وأبو داود. وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف، ثم بان أمن الطريق أمن الطريق لم يعد لعموم البلوى بذلك. ومن لم خاف يعد أو जी لم يعد لم يعد أي لم لم يعد يعد الخبر. لعموم البلوى بذلك. जी ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى، لأن الحكم يدور مع علته. ولمصل كر وفر لمصلحة ولا تبطل بطوله، هذا قول أكثر أهل العلم، قاله في المغني. ولأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمشي إلى وجاه العدو ثم يعودون لما بقي، وهذا عمل كثير واستدبار للقبلة. وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد،
لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، وقوله ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. ولا يجب حمل السلاح في قول أكثر أهل العلم بل يستحب. جی چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم لوگ کتاب منار السبیل فی شرح الدلیل للشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان، اس میں کتاب الصلاة پڑھ رہا ہوں۔ کتاب الصلاة میں فصل فی صلاة الخوف پڑھ رہے ہیں، اور یہ آج کا حلقہ نمبر 118 ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ یہاں پر فصل فی صلاة الخوف، ایک صلاة الخوف کے لیے الگ سے فصل باندھے ہیں، اور ذکر کیا ہے کہ صلاة الخوف قتال کی وجہ سے جائز ہے۔ قتال جنگ یا پھر مجرد جنگ کا جو ماحول ہوتا ہے، جنگ کی حالت میں آپ کہیں کسی جگہ پہ بارڈر پر یا کسی ایسی جگہ پر جہاں سے برابر دشمن کے حملے کا قوی اندیشہ ہے، ایسی جگہ پر آپ پہرے داری کر رہے ہوں تو وہاں صلاۃ الخوف پڑھ سکتے ہیں، یا پھر براہ راست جنگ جاری ہے اس وقت بھی۔ یہاں قتال مباحن، یہاں پر انہوں نے یہ قید ذکر کی ہے، اس سے پہلے بھی یہ قید جمع بین الصلاتین کے لیے ذکر ہوئی تھی کہ وہ اگر آدمی سفر کر رہا ہے اور سفر معصیت نہیں ہے، سفر طاعت ہے یا مباح ہے، تو اسی صورت میں وہ جمع کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر لڑائی کے سلسلے میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑائی ایسی ہو جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو، یا پھر ایسی ہو کہ کفار کا مقابلہ کرنا ہو رہا ہو، یا مسلمانوں میں جو لوگ باغی ہیں ان سے لڑنے کی ضرورت پیش آ رہی ہو، تو ایسے جو مباح قتال ہے وہ ہو تو صلاۃ الخوف درست ہوگی۔ صلاۃ الخوف کی وجہ سے یہاں پر جیسا کہ بعد میں ذکر آ رہا ہے کہ رکعات کی تعداد میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پہلی بات، صلاۃ الخوف کی مشروعیت کس دلیل سے ثابت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہارے لیے ڈر کا ماحول پیدا ہو، خوف کا ماحول پیدا ہو، تو ایسی صورت میں تم پیادہ بھی یا پھر سوار ہو کر بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ پیادہ چل کر پیروں پر ٹہرے ہوئے یا پیروں پر چلتے ہوئے، یا پھر رکبانن سوار ہو کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھی، صحابہ اکرام کا اجماع ہے یہ صلاۃ الخوف پڑھنے پر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پڑھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، ان تمام لوگوں سے یہ نماز ثابت ہے۔ تو اس طرح یہ اجماع ہے۔ اب اگر آدمی نماز پڑھتا ہے اور اس کے لیے اگر آدمی خوف محسوس کر رہا ہے تو یہ نماز پڑھے گا، لیکن رکعات کی تعداد میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اگر سفر میں یہ لوگ ہیں، یعنی جنگ کرنے کے لیے کسی اور مقام پر گئے تھے جو سفر کی مسافت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں یہ آدمی سفر کی وجہ سے اس میں قصر کرے گا اور نماز کو مختصر پڑھے گا، مطلب 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ اور اگر اسی شہر میں رہ کر مقابلہ ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں برابر جو نماز مکمل پڑھنی ہے 4 رکعت والی نماز 4 رکعت ہی پڑھیں گے۔ بس فرق اتنا ہے کہ اس کے اندر حرکات میں اجازت دی گئی،
کہ نماز کی حالت میں آپ ہٹ سکتے ہیں، ہتھیار اٹھا سکتے ہیں، ضرورت پڑنے پہ مقابلہ کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزوں کی اجازت دی گئی۔ وہی یہاں پر کہہ رہے ہیں بل فی صفتھا و بعض شروطھا، نماز کے طریقے میں تھوڑی سی یہاں پر کیفیت الگ ہے، اور اس کے بعد شرائط میں بھی، مثلا جو ہے قبلہ شرط ہے نماز کے لیے۔ اگر صلاۃ الخوف میں معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، تو پھر بغیر قبلے کے ہی آپ قبلہ رخ ہوئے بغیر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں نماز۔ قبلہ رخ ہونا یہ شرط نہیں ہے، اس میں رخصت دی جائے گی، رخصت ہوگی اس میں۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ الخوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 طریقوں سے ثابت ہے، اور اس میں جس طریقے کو زیادہ پسند کرتا ہوں وہ ہے حضرت سہل بن سعد۔ حضرت سہل کی جو حدیث سے طریقہ ثابت ہے وہ طریقہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ بخاری و مسلم کی حدیث میں، اور بالکل یہ طریقہ وہ ہے جو سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ ذکر کیا ہے کہ آدمی جب نماز پڑھائے، یعنی امام جو نماز پڑھائے گا وہ جیش کو 2 صفوں میں تقسیم کر دے گا۔ امام کے ساتھ ایک صف نماز پڑھے گی، امام جو ہے تکبیرۃ الاحرام کہے گا، تو 2 صفوں میں جو پہلی صف امام کے ساتھ ہے، اور بالکل یہ دشمن جس رخ میں ہو اس رخ میں کھڑے ہو کر پڑھنا پڑے، یا اس کے برعکس کسی اور رخ میں کھڑے ہو کر پڑھنا پڑے، جو زیادہ مناسب ہے ان کے لیے زیادہ بہتر ہے وہ طریقہ وہ اپنائیں۔ 2 صفوں میں یہ اپنے جیش کو تقسیم کرے گا، ایک صف دشمن کی نگرانی کرے گی اور ایک صف امام کے ساتھ 1 رکعت نماز پڑھے گی۔ مثلا امام جب نماز شروع کرے گا اللہ اکبر کہہ کے، تو ایک صف جو امام کے ساتھ ہے ان کا کام اب نماز میں امام کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ ایک جو دوسری صف ہے ان کا کام دشمن کی نگرانی کرنا ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو نگرانی کرنے والی صف ہے وہ سامنے ہو اور امام اور اس کے پیچھے پھر ایک صف ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یا پھر ایسے ہو سکتا ہے کہ امام کھڑا رہے، اس کے پیچھے جو صف ہے وہ نماز پڑھ رہی ہے وہ نماز پڑھے، ان کے پیچھے جو صف ہو وہ نگرانی کرے۔ بہرحال جیسے بھی ان کے لیے زیادہ مناسب ہو وہ طریقے سے 2 صفوں میں جیش کو تقسیم کرے گا امام۔ ایک صف امام کے ساتھ 1 رکعت نماز پڑھے گی، تو تکبیر تحریمہ اس کو مل گئی۔ جو ہی 1 رکعت پڑھنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے امام کھڑے ہوگا تو امام کھڑا ہو جائے گا، وہ لوگ اپنے طور پہ منفرد کی نیت سے پھر دوسری رکعت مکمل پڑھ کے سلام پھیر کے وہ لوگ چلے جائیں گے۔ پھر نگرانی کی جو جگہ ہے وہ لوگ نگرانی کی جگہ میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے، اور جو صف نہیں پڑھی تھی وہ لوگ آ کے نماز پڑھیں گے۔ جو امام کھڑا ہوا تھا، جب یہ لوگ دوسری جو جماعت آئی تھی وہ پڑھے گی، وہ لوگ تکبیر تحریمہ کہہ کے امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ امام 1 رکعت نماز ان کو پڑھائے گا، پھر جب وہ تشہد میں بیٹھے گا تو یہ لوگ اٹھ کے نماز پڑھیں گے 1 رکعت جو ان سے چھوٹی ہے، اور پھر ان لوگوں کو جب یہ لوگ 1 رکعت مکمل پڑھ لیں گے تو سلام پھیر دے گا امام، تو یہ لوگ بھی سلام پھیریں گے۔ تو اس کے اندر پہلی جماعت کو یا پہلی صف کو تکبیر تحریمہ ملی،
اور سلام اپنے طور پر پھیر لیے. ان لوگوں کو تکبیر تحریمہ امام کے ساتھ نہیں ملی دوسری صف والوں کو، بلکہ ان لوگوں کو سلام امام کے ساتھ ملا. تو یہ بالکل عدل الاحوال ہے کہ یہ برابر برابر تقسیم ہو رہی ہے. نماز ایک ایک رکعت انہوں نے اپنے طور پہ پڑھی اور ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھی. ان کو تکبیر تحریمہ ملی، ان کو تسلیم ملا. تو یہی طریقہ ہے جو حضرت سہل کی حدیث میں ہے، جس کو امام احمد نے کہا کہ میں اس کو زیادہ مناسب سمجھتا ہوں، یا میرے نزدیک یہ طریقہ زیادہ پسندیدہ ہے. اور وہ اس وجہ سے بھی کہ یہ بالکل عین اس آیت کے مطابق ہے جس کے اندر صلاۃ الخوف کا طریقہ بیان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی طریقے ہیں جو مختلف جو سچویشن ہوگی جنگ کی اس اعتبار سے جو مناسب ہوگا امام وہ طریقے سے پڑھا دے گا. یہ مزید تفصیلات اس کی دیگر کتب حدیث میں بھی ہیں، کتب فقہ میں ہیں، امام ابن قیم نے زاد المعاد وغیرہ میں بھی ذکر کیے ہیں. تو یہ یہاں پر ایک ہی طریقے پر ہم لوگ، چونکہ حضرت سہل کی حدیث کا یہاں پر حوالہ ہے، تو اس ایک طریقے پر ہم لوگ اکتفا کرتے ہیں. اور وہی طریقہ ہے جو قرآن کریم میں سورہ نساء میں ذکر کیا گیا، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ. یہ جو طریقہ اس میں ذکر کیا گیا وہی حدیث میں اس کی شرح کے طور پر ہے. وَإِذَا اشْتَدَّ الْخَوْفُ صَلُّوا رِجَالًا وَرُكْبَانًا لِلْقِبْلَةِ وَغَيْرِهَا. اگر خوف بڑھ جائے گا تو ایسی صورت میں اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کا موقع ملے تو کھڑے ہو کر پڑھیں گے، حرکت کرتے ہوئے چلتے ہوئے ان کو پڑھنا پڑے تب بھی ایسے بھی وہ اس حال میں بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ رکبانن سوار ہو کر سواری پر بیٹھے بیٹھے پڑھ رہے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں. ولا يلزم افتتاحها الیہا کی ضمیر کدھر ہے مشائخ؟ ولا يلزم افتتاحها الیہا میں ہا کی ضمیر جی مشائخ، افتتاحها الیہا کدھر ہے ہا کی ضمیر؟ اس کے قریب دیکھیے قبلہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں ولا يلزم افتتاحها الیہا، یعنی نماز کو قبلہ رخ ہو کے شروع کرنا یہ بھی ضروری نہیں، بلکہ بغیر قبلے کی. جیسے انہوں نے کہا للقبلتی وغیرہا، تو للقبلتی ولغیر القبلہ یہ ذکر ہو رہا ہے. وقال ابن عمر فإن كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم. اچھا، اگر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے کہ خوف بہت زیادہ بڑھ جائے تو یہ لوگ پیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں پیروں پہ کھڑے ہو کر، اور رکبانن سوار ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں، قبلہ رخ ہو کر بھی بغیر قبلہ رخ ہو کے بھی. یہ قول حضرت ابن عمر سے منقول ہے بخاری و مسلم میں. امام بخاری نے یہ لفظ زیادہ کیا ہے، مجھے لگتا ہے انہوں نے کہا قال نافع لا ارى ابن عمر قال ذلك الا عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا یا ایسے کیا میں نے دیکھا، ایسی روایت سے وہ نقل نہیں کیے ہیں. لیکن نافع کا خیال ہے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہی انہوں نے ایسی بات کہی ہے. بہرکیف یہ طریقہ ثابت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ طریقہ بیان بھی کیا. اس کے بعد وَيُومِئُونَ طَاقَتَهُمْ، جب اگر یہ لوگ پیادہ پڑھیں گے یا چلتے ہوئے پڑھیں گے تو ایسی صورت میں پوری طرح ان کو اگر سجدہ کرنے رکوع کرنے کا موقع نہ ہوگا تو یہ کیا کریں گے؟ یومئون طاقتہم، اپنے وسعت بھر طاقت بھر یہ لوگ اشارہ کریں گے. ایمان کہتے ہیں جو سجدہ رکوع سجدے کا اشارہ کرنا
اور رکوع کو سجدے سے کیا کہتے ہیں، سجدے کو رکوع سے تھوڑا نیچے کرنا، یہ صلاۃ الاعذار میں یہ بات گزر چکی ہے. وہ کیوں، اس کی وجہ یا علت یہ بیان کر رہے ہیں لأنهم لو اتموا الركوع والسجود لكانوا هدفا لأسلحة العدو، کیونکہ اگر یہ لوگ پوری طرح سجدہ کریں گے، پوری طرح رکوع کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ دشمن کا نشانہ بن جائیں گے اور ہلاکت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں چاہیے کہ یہ لوگ پورا رکوع نہ کریں، تو ایما سے کام لیں، اشارے سے کام لیں. وَكَذَا فِي حَالَةِ الْحَرْبِ مِنْ عَدُوٍ إِذَا كَانَ الْحَرْبُ مُبَاحًا. یہاں پر کچھ چیزیں دیکھیے ذکر کی جا رہی ہیں. دیکھیے یہاں پر یہ حرب جو ذکر کیا جا رہا ہے اس کے بعد، یا حرب، تو یہ ہا سے نہیں ہے، یہ ہا سے. حرب ذکر ہو رہا ہے کہ بھاگ رہا ہو، اگر کوئی آدمی بھاگنے کی حالت میں ہو تو پھر ایسی صورت میں بھی بھاگ رہا ہے، کس سے؟ دشمن سے بھاگ رہا ہے، وہ ہے کہ دشمن اس کا پیچھا کر رہا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں اذا كان الحرب مباحا، جب بھاگنا جائز ہو. کیوں مشائخ یہ قید لگا رہے ہیں بھاگنا جائز ہو؟ کیا کبھی بھاگنا ناجائز بھی ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہاں پر بعد میں آتی ہے. دیکھیے، او غریم ظالم، اگر کوئی آدمی کسی آدمی سے قرض لیا ہے، تو اب آپ کو معلوم ہے آج کی ڈیٹ تھی اور آج کی تاریخ طے تھی کہ وہ آئے گا طلب کرنے کے لیے، تو آپ وہاں سے بھاگ رہے ہیں، تو پھر کیا آپ کا وہاں سے بھاگنا درست ہے؟ کیا ہے مشائخ؟ اگر ایک آدمی قرض آپ کو دیا ہے، وہ اپنا قرض طلب کرنے کے لیے آنے کا وعدہ کیا ہے، اور آپ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا یہ بھاگنا درست ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے سر. ہاں، یہ درست نہیں ہے. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں اذا وکذا فی حالت الحرب اذا كان الحرب مباحا. تو اگر آدمی کو جن سے ملنا ضروری ہے، آپ اس کا حق لیے ہیں، اس کا حق واپس کرنا، اس سے مواجہہ کرنا، اس کے سامنے ٹھہرنا، آپ اپنا عذر بیان کرنا، یہ آپ پر ضروری ہے. لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہو جو اپنے ظلم و ستم کے لیے مشہور ہو، گرچہ کہ وہ قرض آپ کو دیا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے مشہور ہے، تو پھر ایسے آدمی سے بھاگنا درست ہے. اسی لیے یہاں پر کہہ رہے ہیں، وہ دیکھیے اس کے بعد آ رہی ہے وہ قید. لیکن اگر ایک عام انسان ہے تو بس آپ رسوائی کے ڈر سے بھاگیں، یہ درست نہیں. اچھا، بھاگنا کئی وجوہات سے ہو سکتا ہے. دیکھیے، یا تو سیلاب آ رہا ہے، اعلان ہو گیا کہ فلاں جگہ ڈیم ٹوٹ گیا ہے، ایسی کوئی بات ہو گئی، آپ لوگ بھاگ رہے ہیں لوگ. اسی طرح کہیں درندہ آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی بھی جانور، شیر ہے اور بھی جو درندے ہیں وہ. او نارن، یا جنگل میں آگ لگی کہیں، اب اس سے بھاگ رہے ہیں. او غریم ظالم، یہ ہے وہ قرضدار جو ظلم کرنے والا ہے، وہ قرض خواہ جو ظلم کرنے والا ہے. او خوف فوت وقت الوقوف بعرفہ، یا آپ جا رہے ہیں عرفہ میں، آپ کو 9 ذی الحجہ میں آپ کو عرفہ کے میدان میں کم از کم کچھ دیر کے لیے صحیح رکنا ہے یا پہنچنا ہے، آپ وہاں بھاگ رہے ہیں. اور ایسی صورت میں اگر آپ پوری نماز سکون و اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، یہ اندیشہ ہے کہ نماز نکل جائے گی. مثلا جو ہے گاڑی ہی میں جا رہے ہیں، ٹریفک جام اتنا لگا ہوا ہے کہ آپ کے عرفہ پہنچنے کا امکان کم نظر آ رہا ہے اور آپ کو وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے. تو ایسی صورت میں اگر ضرورت محسوس ہو تو پھر
یہ کہہ رہے ہیں ملحق ہے صلاۃ الخوف سے. صلاۃ الخوف میں چونکہ آپ سوار ہو کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس کے اندر جو حیت ہے، کیفیت ہے، قبلے کی شرط ہے، یہ ساری چیزیں ضروری نہیں ہیں. اس اعتبار سے اس کو ملحق بصلاۃ الخوف کہا گیا ہے. یہ سارے وجوہات. تو وقوف عرفہ ضروری ہے. اور وقت وقوف عرفہ کب سے کب تک ہے مشائخ؟ جی صبح فجر طلوع ہونے کے بعد سے لے کے غروب ہونے تک. اور کوئی جواب مشائخ؟ زوال کے بعد سے غروب کرنا. رات زوال میں کے بعد سے کہاں؟ وقوف عرفہ میں شیخ جی جی عرفے کا وقت. ہاں وہ تو طلوع شمس سے پھر غروب شمس تک شیخ. اچھا دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے مزدلفہ میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے نکل رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا، اے اللہ کے رسول، میں بھاگ کے آ رہا ہوں. اس وقت میں مزدلفہ پہنچا ہوں. جہاں بھی موقع ملا وہاں کھڑ کے میں آ رہا ہوں. تو کیا میرا حج ہوا یا نہیں ہوا؟ مثلا اب وہ مزدلفہ پہنچے ہی فجر میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی ہمارے ساتھ وقوف عرفہ کیا ہے اور ہمارے ساتھ یہاں نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ پورے کا پورا وقت وقوف عرفہ کے لیے ہے. وقوف عرفہ کا وقت، ابتدائی وقت کچھ لوگوں نے طلوع شمس کہا، یعنی 9 ذی الحجہ کو جو آفتاب طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، وہاں سے کہا. کچھ لوگوں نے زوال شمس کے بعد سے کہا. لیکن آخری وقت یہی ہے کہ دوسرے دن فجر طلوع ہونے تک وقوف عرفہ کا وقت ہے. یہ وقوف عرفہ کا وقت، یہ وقت مستحب نہیں بلکہ وقت اجزاء اسے کہہ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں پر وقوف کیا تھا وہ تو مغرب تک ہی تھا. لیکن اگر کوئی آدمی، کسی کا فلائٹ لیٹ ہو گیا، کسی کی سواری کی وجہ سے وہ لیٹ ہو گیا، رات کے 12 بجے وہ پھر وقوف عرفہ کے طور پر وہاں کھڑا، پھر اس کے بعد مزدلفہ نکل کے آیا رات کے 3 بجے اس طرح، تو کیا اس کا وقوف عرفہ ہوگا یا نہیں ہوگا مشائخ؟ جی شیخ. وقوف عرفہ اس انسان کا ہوگا یا نہیں ہوگا جو بالکل سمجھیے کہ مغرب، سورج غروب ہونے کے بعد جو وہاں پر گزرا وہاں سے، اور بالکل دیر گئے رات سمجھیے مزدلفہ پہنچا، لیکن وقوف عرفہ اس نے دوسرے دن فجر سے پہلے کیا، تو کیا اس کا وقوف عرفہ ہوا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا شیخ. اس کا وقوف عرفہ ہوگا، اس لیے کہ ترمذی کی جو حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابی آئے کہ مزدلفہ میں ملے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس ابھی آیا ہوں، ابھی پہنچ رہا ہوں مزدلفہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، یہاں جو آج صبح کا وقت ہے، کل صبح کے وقت سے لے کے آج صبح کے وقت تک، یہ سارے کا سارا وقت یہ عرفہ ہی کا وقت ہے. اگر کوئی بھی آدمی اس وقت میں عرفہ میں ٹہرا ہے، نکلا ہے، وہاں سے گزرا ہے، رکا ہے، پھر یہاں دیر سے پہنچا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ اس آدمی کا حج ہو گیا، اس آدمی کا حج ہو گیا. تو یوں سمجھیے کہ طلوع شمس سے طلوع شمس تک، 9 ذی الحجہ کے طلوع شمس سے 10 ذی الحجہ کے طلوع فجر صادق تک، وہاں تک یہ وقت ہے وقوف عرفہ کا. لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ٹہرا، وقوف عرفہ کیا، وہ مغرب تک ہی تھا. آپ مغرب کے وہاں سے نکل پڑے تو
سورج غروب ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں ٹھہرے اور اسی وقت تک ٹھہرنا چاہیے. یہ وقت جو بیان کیا جا رہا ہے رات کا وقت، یہ اس آدمی کے لیے جو کسی عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گیا. سمجھ رہے ہیں مشائخ؟ جی 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 اب سمجھ میں آیا شیخ. ہاں. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ کے لیے نکل پڑے. ظہر عصر آپ نے عرفہ میں پڑھی، پھر مغرب عشاء آپ نے مزدلفہ میں پڑھی. یہی صحیح طریقہ ہے. او خاف على نفسه او اهله او ماله او ذب عن ذلك او عن نفس غيره. اگر کوئی آدمی اپنے آپ پر خوف کھا رہا ہے، بھاگ رہا ہے کسی بھی وجہ سے. اب یہاں تو کچھ باتیں ذکر ہوئی ہیں، مثلا سیلاب، درندے کا پیچھے لگ جانا، یا آگ، یا پھر کوئی ظالم انسان، یا پھر وقت وقوف عرفہ کا فوت ہونے کا اندیشہ. اس کے علاوہ بھی ایسے کچھ خوف ہو سکتے ہیں جو آپ کے لیے، آپ کے اہل وعیال کے لیے، آپ کے مال کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتے ہیں، اور آپ ان کا دفاع کر رہے ہیں، یا ان کے علاوہ کسی اور چیز کا بھی آپ دفاع کر رہے ہیں. مثلا آپ کے اور بھی جو ساتھ ہیں، ہم سفر ہیں، ان کا دفاع کر رہے ہوں، تو بھی آپ ایسی صورت میں صلاۃ الخوف کی طرح نماز پڑھ سکتے ہیں. ہیئت میں، کیفیت میں جو تبدیلی اس میں ہوئی تھی، اس میں جو رخصت دی گئی تھی، وہ رخصتیں یہ آدمی بھی پا سکتا ہے. ٹھیک ہے مشائخ؟ تو یہ ملحق ہیں، یہ اس کے ساتھ الحاق کر دی گئی. اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ یہاں پر دیکھیے، لما فی ذلک کلہ من الضرر، کیونکہ اس میں سارے کے سارے صورتوں میں نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. کیا ہے؟ امام احمد رحمہ اللہ نے نصاً ذکر کیا ہے ایک قیدی کے بارے میں، اذا حرب، کہ ایک قیدی جو بھاگ گیا تھا، آپ اس کو پکڑ رہے ہیں، وہ مسلمانوں کو اور نقصان پہنچا سکتا ہے. تو ایسی صورت میں، اور اسی طرح اگر آدمی اپنے دشمن کو دیکھ رہا ہے کہ میں اگر یہاں پر لیٹ کروں گا، بہت سکون سے نماز پڑھوں گا، تو آگے ہو سکتا ہے میرا دشمن مجھے دبوچ لے گا. یا پھر ایسی بات ہے کہ آپ کسی دشمن کا پیچھا کر رہے ہیں اور آپ نماز کے لیے رک جائیں گے، تو آپ کے یہاں پر نماز کے لیے رک جانے سے دشمن بہت دور چلا جائے گا. ان خاف فوت عدو یطلبہ، اگر آپ خود کسی دشمن کا پیچھا کر رہے ہیں، تعاقب کر رہے ہیں، اور آپ کو ڈر ہے کہ وہ بھاگ جائے گا، تو آپ صلاۃ الخوف کی طرح نماز پڑھ سکتے ہیں. کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا خالد ابن سفیان کو قتل کرنے کے لیے، تو میں نے اس کو دیکھ لیا. اب فاصلہ اتنا ہے کہ میں اس کو دیکھ پا رہا ہوں، لیکن اگر میں 4 رکعت پڑھنے کے لیے رک جاؤں سکون سے، تو پھر ہو سکتا ہے وہ بھاگ جائے گا. تو انہوں نے کیا کیا؟ فرأیتہ وقد حضرت صلاۃ العصر، مجھے اب عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. اب وہ اپنے دل میں کہہ رہے ہیں انی اخاف ان یکون بینی وبینہ ما یؤخر الصلاۃ، میں جاؤں گا، اب بھڑ جاؤں گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہماری دونوں کی جو مڑبھیڑ ہو، یا ہم دونوں جو آپس میں گتھم گتھے کریں گے، لڑیں گے، تو ہو سکتا ہے اس سے نمٹنے میں، یا مجھے اس سے فارغ ہونے میں مجھے کافی وقت لگ جائے گا، میری نماز عصر چھوٹ جائے گی. تو انہوں نے کیا کیا؟ فانطلقت وانا اصلی، میں چلتے ہوئے ہی نماز پڑھا، میں جا بھی رہا ہوں اس کی طرف اور میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں. تو حرکت سامنے کی طرف ہو بھی رہی ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں. وانا اصلی اومی ایماء نحوہ، برابر نماز میں پڑھتے جا رہا ہوں اور اس کی طرف میں بڑھتے جا رہا ہوں. یہ بات عبداللہ ابن انیس نے ذکر کی. مسند احمد اور سنن ابی داؤد میں حدیث ہے. شیخ البانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ملحق ہیں. اچھا، اس کے بعد اور
چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں. وَإِنْ خَافَ عَدُوًّا، یہاں سے ہم لوگ آئندہ حلقے میں پڑھتے ہیں. یہاں تک ہم لوگ رک جاتے ہیں. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.